نہیں تھا۔ محبت کے اظہار کا طریقہ قطعاً یہ مردود ہے کہ ایک آدمی جیسے چاہے ویسے محبت کا اظہار کر دے۔ اگر یہی طریقے جیسے اختیار دے دیا جائے بھی جیسے چاہو محبت کا اظہار کر سکتے ہو، تو پھر بیت اللہ کے مشرکین نے جو محبت کا اظہار کیا تھا اور ابراہیم علیہ السلام کے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بت بیت اللہ کی دیواروں پر نصب کر دیے تھے، اللہ کے نبی ان کو باقی رکھتے۔ محبت کے اظہار کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ جیسے چاہے کرتے چلے جاؤ۔ کیسے ہوگا محبت کا اظہار؟ کس طریقے سے کیا جائے گا؟ یہ بھی اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں۔ کیا فرمایا؟ حدیث پاک ترمذی شریف کی روایت، من احب سنتی فقد اطاعنی، ترمذی شریف کی روایت ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس نے میری سنتوں سے محبت کی یہ ہے میری اطاعت فرما برداری۔ جس نے میری سنتوں سے محبت کی۔ آج زندگی سنتوں سے خالی، سنتیں تو کیا فرضوں سے خالی، فرائض ہماری زندگیوں میں نہیں ہیں، واجبات ہماری زندگیوں میں نہیں ہیں، ہزار طرح کے حرام ہماری زندگیوں میں گھسے ہوئے ہیں، اور ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے دعوے دار ہیں۔ من احب سنتی فقد اطاعنی، جس نے مجھ سے محبت کی، اس محبت کا اظہار صرف ایک طریقے سے ہوگا کہ وہ میرا فرما بردار ہوگا۔ محبت اور اطاعت لازم اور ملزوم دو چیزیں ہیں۔ جہاں محبت ہوگی وہاں اطاعت کا ہونا ضروری ہے، جہاں اطاعت ہوگی یہ سمجھا جائے گا کہ اس بندے کے دل میں محبت ہے۔ من احب سنتی فقد اطاعنی ومن اطاعنی دخل الجنہ، جس آدمی نے میری سنت سے محبت کی اس نے میری فرما برداری کی، اور جو میری فرما برداری کرے گا میں اس کو جنت میں لے کر جاؤں گا۔ بخاری شریف کی روایت، دوسری روایت بخاری شریف کی، رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، میری ساری کی ساری امت جنت میں جائے گی سوائے انکار کرنے والے بندے کے، الا من ابا، جس نے انکار کیا اس کے علاوہ میری ساری امت جنت میں جائے گی۔ صحابی نے پوچھا فوری طور پر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومن ابا، یہ قیلا ومن ابا، یہ ابا، یہ جو آپ نے فرمایا انکار، یہ انکار کا مطلب کیا ہے؟ آپ نے فرمایا جس نے میری فرما برداری کی وہ جنت میں جائے گا، جس نے میری نافرمانی کی وہ میرا انکار کرنے والا ہے۔ سنتیں لباس میں نہیں، سنتیں شکل و صورت میں نہیں، سنتیں کاروبار میں نہیں، سنتیں شادی اور غمی میں نہیں، سنتیں گھر میں اور دکان میں نہیں، اور ہم سب کے سب دعوے دار ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے دعوے دار قیامت میں ہزاروں لاکھ ہوں گے۔ دعوے دار ایمان کے دعوے دار بھی بہت ہوں گے، حج کے دعوے دار بھی بہت ہوں گے، نمازوں کے دعوے دار بھی بہت ہوں گے۔ خوش نصیب وہ ہیں جن کا دعویٰ ایمان قبول کیا جائے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، تم میں سے کوئی آدمی ایمان والا، کامل ایمان والا بن ہی نہیں سکتا جب تک کہ اس کے اندر کی خواہشات بھی میرے دین کے تابع نہ ہو جائیں۔ یہ نہیں کہ صرف اوپر اوپر کے عمل، اندر ہوا کہتے ہیں جو اندر پلان ہوتے ہیں، اندر کی خواہشات ہوتی ہیں۔ بعض دفعہ آدمی نماز پڑھ رہا ہوتا ہے لیکن اندر اس کے تکبر ہوتا ہے، اندر اس کے گناہ ہوتے ہیں، اندر اس کے معصیت ہوتی ہے۔ حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، ایمان والے بن ہی نہیں سکتے، کامل ایمان کا دعویٰ تمہارا درست نہیں قرار دیا جائے گا جب تک کہ تمہارے اندر کی خواہشات بھی اس دین کے تابع نہ ہو جائیں جو دین میں لے کر آیا ہوں۔ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہم سب گناہ گار ہیں، بہت سا دین ہماری زندگیوں سے نکلا ہوا ہے، کوئی شک نہیں ہے اس میں۔ ہم سب اس بات کے محتاج اور ضرورت مند ہیں کہ ہم اپنے اندر کی خواہشات کو دین کے تابع بنائیں۔
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے دعوے کے ساتھ اتباع نبی کو اختیار کریں، سنتوں کا علم حاصل کیا جائے، سنتیں سیکھی جائیں، اس پر عمل کیا جائے۔ اور آج کی اس مجلس کے اندر ان گناہوں سے بہت زیادہ بچیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک زندگی میں بہت ساری چیزیں ہیں جن پر سخت ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ یہ سیرت طیبہ کا ایک مستقل باب ہے۔ سیرت کے اندر صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق نہیں ہیں، آپ کی مبارک زندگی پوری کی پوری سیرت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس موقع پر کیا فرمایا، آپ کا ایک ایک نام مبارک زندگی کا باب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک دن آپ کی سیرت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک شاگرد آپ کی سیرت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک ارشاد آپ کی سیرت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک زندگی کے اندر کن کن چیزوں پر سخت ناراضگی کا اظہار فرمایا، ایک بڑا لمبا چوڑا بہت بڑا باب ہے۔ ایک صحابہ فرماتے ہیں رسول پاک علیہ السلام اگر ناراض ہوتے ہم صرف چہرے مبارک کو دیکھ کر پہچان لیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک غصے سے سرخ ہو جایا کرتا۔ کتنی ساری چیزیں ہیں ایسی۔ آج کی مختصر سی مجلس کے اندر صرف 4 حدیثیں سامنے رکھیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار بھی کس طریقے سے فرمایا لیس منا، جو آدمی یہ کام کرے گا میں اس کو اپنی امت سے ہی نکالتا ہوں، وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں۔ صرف 4 حدیثیں، اور پھر میں بھی اور آپ بھی اور ہم سب کے سب اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھیں کہ آج ہم کہاں کھڑے ہیں۔ ترازو کے اندر اپنے آپ کو تولیں کہ ہمارا وزن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مقابلے میں کیا ہے۔ ابو داود شریف کی روایت ہے، رسول پاک علیہ السلام فرماتے ہیں لیس منا من دعا الی عصبیہ ولیس منا من مات علی عصبیہ۔ وہ آدمی ہم میں سے نہیں ہے جو قومیت کی بنیاد پر کسی کو اپنے ساتھ ملائے، جو قومیت کی بنیاد پر کسی کا ساتھ دے۔ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اس طریقے سے تربیت دی تھی، اس طریقے سے سکھایا تھا کہ یہ امت حق کا ساتھ دیتی تھی۔ حق کی بات دشمن کی طرف سے ہے، حق کی بات غیر کی طرف سے ہے، حق کی بات نہ جاننے والے کی طرف سے ہے، ہم اس کے ساتھ ہیں، ہم اس کے مددگار ہیں، ہم اس کا ساتھ دیں گے۔ اور اگر حق کے خلاف کوئی بات اپنا بیٹا کہے ہم اس کے خلاف ہیں، بھائی کہے ہم اس کے خلاف ہیں، باپ کہے ہم اس کے خلاف ہیں، جو بھی کہے گا ہم اس کے ساتھ نہیں دیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو حق کے ساتھ جوڑا، حق کے ساتھ جوڑا۔ اگر حق کے ساتھ اپنے نہیں ہیں تو اپنوں کو چھوڑ دیا تھا صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے۔ من دعا الی لیس منا من دعا الی عصبیہ۔ ایک عورت رسول پاک علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ بھی عصبیت ہے اور یہ بھی تعصب ہے کہ ایک آدمی اپنی قوم سے محبت کرتا ہو؟ آپ نے فرمایا عصبیت اس کا نام نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اپنی قوم سے ہر ایک کو محبت ہوتی ہے، ہونی بھی چاہیے۔ اپنے علاقے سے، اپنے ملک سے، اپنے خاندان سے، اپنی قوم سے محبت رکھنا یہ تعصب نہیں ہے اور یہ منع نہیں ہے، اس کی اجازت ہے۔ عصبیت یہ ہے ان ینصر الرجل علی غیر الحق، ان ینصر الرجل قومہ علی الظلم، کہ ایک آدمی ظلم کے باوجود اپنوں کا ساتھ دے، غلطی کے باوجود اپنوں کا ساتھ دے۔ آج عدالتوں میں جا کر دیکھیں، صرف اس لیے کہ وہ میرا بھائی ہے، میں جانتا ہوں کہ وہ قاتل ہے، میں جانتا ہوں وہ ظالم ہے، میں جانتا ہوں وہ غاصب ہے، میں جانتا ہوں اس نے زمین پر قبضہ کیا ہے، میں جانتا ہوں اس نے کسی کے مکان پر قبضہ کیا ہے، میں جانتا ہوں وہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہے، پھر بھی چونکہ بھائی ہے، بھائی کا ساتھ دینا ہی ہے۔ یہ عصبیت ہے۔
یہ تعصب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرنے والے کو فرماتے ہیں لیس منا، یہ آدمی ہم میں سے ہی نہیں ہے۔ لیس منا من دعا الی عصبیہ ولیس منا من مات علی عصبیہ۔ اس بنیاد پر جس نے دعوت دی، اس بنیاد پر جس نے کسی کو ساتھ ملایا، اس بنیاد پر جو کسی کی مدد کی، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔